آج کی یہ ویڈیو ہزاروں بیانات پر، ہزاروں ویڈیوز پہ بھاری ہیں اور موت تک یہ آپ کو کام دے گی۔ اس کو غور سے سنیں، واللہ جو اس کو صحیح طریقے سے سن لے گا وہ موت تک پرسکون رہے گا۔ تو میرے عزیزوں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں اور سختی سے بچیں، اپنے لہجے کو نرم کریں اور سخت لہجہ اپنانے سے بچیں۔ اور یہ میری ویڈیو بہت غور سے سنیں۔ یاد رکھیں، شیطان چاہتا ہے کہ ہم ہر معاملے میں سختی کریں، جھگڑا کریں، لیکن رحمان چاہتا ہے کہ ہم ہر معاملے میں نرمی اختیار کریں۔ یاد رکھیں کہ ایک سخت بول آپ کے برسوں پرانے دوست کو دشمن بنا سکتا ہے، اور ایک نرم لہجہ، ایک آپ کی مسکراہٹ، یہ برسوں پرانے دشمن کو دوست بنا سکتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زبان کی سختی کی وجہ سے خیر کے دروازے بند کر دیے، غصے کی وجہ سے بیوی کی محبت سے محروم ہو گئے۔ کتنے ایسے بندے ہیں جن کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ بیوی برکت کے لیے مجبوراً ان کے گھر میں رہ رہی ہے، کیونکہ اس مرد میں خیر ہی نہیں ہے۔ اور جب آتا ہے غصہ، لڑائی جھگڑے، گالیاں، جو دوستوں میں غلط زبان، ماں کی گالی، بہن کی گالی، تو ایسی عورت کے دل میں جس کے اندر تھوڑا سا بھی دین ہوگا، شوہر کی کیا محبت ہوگی؟ کہ شوہر تو صرف اپنی حاجت پوری کرنے آتا ہے، اور میرا شوہر تو شوہر نہیں ہے بلکہ جانور ہے۔ یہ ایک عورت کے الفاظ ہیں۔ اور یاد رکھیں، دنیا کا سب سے سستا ہتھیار جو ہے نا، غصہ ہے، جسے ہر کوئی استعمال کر لیتا ہے۔ اور دنیا کا سب سے قیمتی ہتھیار نرمی ہے، جو ہر کوئی استعمال نہیں کرتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے تہجد گزاروں، عبادت گزاروں اور روزے داروں سے بھی زیادہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اونچا مقام پا لیتا ہے۔ اس کی عبادت زیادہ نہیں ہوتی، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص کے دل میں نرمی ہوتی ہے وہ اس سے بندے کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس شخص کے دل میں سختی ہوتی ہے وہ اس بندے کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ لوگوں کے محبوب بنیں تو آپ نرم مزاجی اختیار کریں۔ ایک اللہ والے سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بیٹا، نرمی، سختی، گالی، غصہ، لڑائی جھگڑا، اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ تم ایک لکڑی میں ایک کیل ٹھوکی، 10 کیلیں ٹھوکی، 50 کیلیں ٹھوکی، 100 کیلیں ٹھوکی۔ اب اس کو نکالو گے نا تو کیلیں تو نکل جائیں گی، مگر وہ 100 کے 100 سوراخ باقی رہیں گے۔ تو یاد رکھیں، زبان کا جو تیر ہے نا، وہ سیدھا بعض اوقات دل پہ لگتا ہے۔ تو کوشش کریں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو سامنے والے سے معافی مانگیں، کیونکہ انسان کمزور ہے، اور حدیث میں ایسے ہی بندہ اللہ کو پسند ہے، اس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے لیکن وہ غصے پہ قابو کر کے دوسرے سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور ایک بندہ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے مگر وہ معاف سامنے والے کو دیر سے کرتا ہے، یہ اور زیادہ خطرناک ہے کہ اس کو غصہ تو کم آتا ہے لیکن وہ غصہ دیر تک قائم رہتا ہے، برسوں قائم رہتا ہے، یہ بدنصیبی ہے۔ اب ہم 5 سے 6 حدیثیں آپ نرمی کی آپ غور سے سنیں، پھر غصے پر، سختی پر 6 حدیثیں غور سے سنیں، اور اس کو موت تک اپنے سینے پر لکھ کے رکھیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج کی یہ بیان بہت ہی اہم ہے، اور پھر آخر میں ایک عبرتناک واقعہ سناؤں گا، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ نرمی پر اللہ کیا کچھ دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ نرمی اختیار کرنے والے کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو سختی اختیار کرنے والے کو نہیں ملتا۔ آپ نرم مزاج ہو، آپ کو وہ کچھ ملے گا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوگے آپ کو وہ نعمتیں نہیں ملیں گی جو آپ کے قریب آنا چاہ رہی ہیں مگر آپ کو دیکھ کے وہ اپنا راستہ بدل دیتی ہیں۔ اس لیے حدیث میں بعض ایسے خبیث لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر، ان کی گالی، ان کا جھگڑا، اس کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں کہ یہ منحوس آ رہا ہے، کہیں ہم سے ہی نہ لڑ پڑے۔ اتنے آپ سے سب نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ یاد رکھیں، جو ہر وقت غصہ غصہ غصہ، سمجھ لیں وہ تمام خیروں سے، تمام بھلائیوں سے وہ محروم ہے۔ انسانی فطرت ہے، غصہ جسے نہ آئے، غصہ آنا آپ سے بھی ثابت ہے، لیکن دین کے معاملات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تب ہمیں غصہ آئے، لیکن بات بات پہ غصہ کرنا، جھگڑے کرنا، گالی دینا،
یہ شخص بدبخت اور بدنصیب ہے۔ آج ہمارے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ماں کی گالی دے رہا ہے، کوئی بہن کی گالی دے رہا ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا موبائل مارکیٹ میں صدر میں، تو میں نے دو نوجوانوں کو دیکھا، ماں بہن کی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے کہا اس نے تمہاری ماں کو فاحشہ عورت کہا ہے، میں اس گالی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، بہت عام ہے۔ تو میں نے کہا تمہاری اماں یہ کام کرتی ہے؟ وہ تو شکر ہے میرا امامہ وغیرہ تھا تو ورنہ مجھے رکھ کے وہ مجھے ایک مارتا۔ میں نے پہلے اس کو بولا بھائی میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں، غور سے سنو۔ میں نے کہا اس نے تمہاری ماں کو فاحشہ عورت کہا اور اس نے تمہاری ماں کو کہا، تمہیں کوئی احساس نہیں ہوا؟ تو کہنے لگے ہاں مولانا آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یعنی عام ہماری زبان پہ چل پڑی ہیں کہ جو ماں بہن کو کیا کچھ لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ اس شخص پر رحم کرے جو خرید اور فروخت پہ نرمی والا معاملہ کرتا ہے، سختی والا معاملہ نہیں کرتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ نے ایک شخص کی مغفرت کی، کس لیے کہ جب وہ لین دین کا معاملہ کرتا تو اپنے ملازموں سے کہتا کہ جب کوئی واپسی لو تو نرمی سے لو، سختی والا معاملہ نہ کرو۔ اللہ نے کہا کہ تو لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، آج میں تیرے ساتھ نرمی کروں گا۔ اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ واقعہ، اور یہ پچھلی امتیوں کا واقعہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سخت مزاجی، غصہ کرنا، جھگڑے کرنا، گالیاں دینا، آج کے نوجوانوں کو ہم دیکھیں، کوئی ماں کی گالی دے رہا ہے، کوئی بہن کی گالی دے رہا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر غصہ آنا۔ غور سے یہ 4-5 حدیثیں سنیں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ غصے والے تھے، فرمایا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کر، لا تغضب۔ وہ پھر پلٹ کے آیا، اللہ کے نبی کچھ اور نصیحت کریں، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کر۔ پھر اور پلٹ کے آیا، تیسری دفعہ آیا تو فرمایا کہ غصہ مت کیا کر۔ کیوں؟ آپ سے ان کو پتا تھا اس میں ساری خیریں موجود ہیں، بس یہ غصے کا عادی ہے۔ صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا تھا، اتنا بڑا مقام تھا لیکن غصے والے تھے، تو ہمیں بتانے کے لیے کہ غصہ کتنا خطرناک ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو لڑائی میں، مار کٹائی میں اور پہلوانی میں کسی کو گرا دے، کسی کو چت کر دے۔ فرمایا طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پا لے، فرمایا وہ طاقتور ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے یہ حدیث سے مفہوم یہ ملتا ہے کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، کہ اس وقت بندہ اعوذ باللہ پڑھے یا پھر جو ہے بیٹھ جائے یا پھر وضو کر لے، کیونکہ آتا ہے وضو مومن کا ہتھیار ہے، کہ جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو اس کی چاروں طرف ایک کوچ آ جاتا ہے جو اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ تو جب غصہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے اسی وقت، تاکہ آپ اس ماحول سے کٹ جاؤ، اور جو ہے اس وقت آپ کو بیٹھ جانا ہے، کیونکہ غصے کے وقت آپ کو شیطان اکسائے گا کہ آپ کھڑے ہو لڑائی کرو، تو فرمایا اس وقت بیٹھ جاؤ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص غصے کے وقت غصے کو روک لے، اور وہ طاقتور ہو، پہلوان ہو، اور وہ غصے پر جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے مگر وہ نہیں کرتا کیونکہ اس کو اللہ کا خوف ہے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کو عزت عطا کرے گا، کہ جس کو غصہ آیا اور اس نے غصے کو پی لیا، اور وہ غصے میں وہ کام کر سکتا تھا، اس کو جو ہے نقصان پہنچا سکتا تھا مگر اس نے وہ حرکت نہیں کری۔ آپ کی بائک سے کسی کی بائک ٹکرا گئی اور سامنے والا آپ سے کمزور ہے، آپ اللہ کے لیے اپنے غصے کو پی لو، درگزر سے کام لو۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں 4 باتیں نہیں ہوتی، کہ مومن جو ہے تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ تانا دینا کہ بھائی تو بھکاری ہے، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، اور کسی کا جو ہے کوئی غلط سا نام رکھ دینا، چھوٹو اور طنز کرنا، تانے دینا، کسی کے دل کو زخمی کرنا، فرمایا مومن یہ کام نہیں کرتا۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کو لعنت دی اور وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، وہ لعنت پلٹ کر اسی بندے پر آئے گی کہ جس نے لعنت دی، تو کوشش کرے اس سے بھی بچے، کیونکہ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کسی کو بار بار تانا دے رہے ہو کہ بھائی تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، کسی کو تانا دینا، اس کی کسی عیب کا بار بار ذکر کرنا، یہ تانا ہے۔ اس کی ایک غلطی ہو گئی، بار بار آپ اس کو تانا دے رہے ہو، تو نے تو یہ کیا، تو نے تو یہ کیا، تو نے تو یہ کیا، تو اس سے ہم بچیں۔ اچھا، مومن کی تیسری خصوصیت کہ مومن فحش گو نہیں ہوتا، زبان اس کی ولگر الفاظ استعمال نہیں کرتی، وہ جو ہے ذو معنی الفاظ استعمال نہیں کرتا، لوگوں کو گالی نہیں دیتا اور فحش باتیں نہیں کرتا۔ جو فحش باتیں نہیں کرتا، حیا والا ہوتا ہے،
گویا کہ وہ مومن ہے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی چوتھی نشانی بتائی کہ مومن جو ہے وہ بد زبان نہیں ہوتا، گالی نہیں دیتا۔ وہ جو گالی دیتا ہے، غلط زبان استعمال کرتا ہے، وہ سمجھ لیں اس کے اندر منافقت کے جراثیم ہیں، جس میں یہ 4 باتیں موجود ہیں۔ تو نرمی اور سختی کے بارے میں ہم نے یہ 10 حدیثیں سنی، اور اس کو بھائی دل پہ بٹھاؤ کہ یہ نہ ہو میں نے دیکھا کہ 50 روپے کے لیے وہ بندہ رکشے کو اٹھا لیا اور اس سے جھگڑ رہا ہے کہ نہیں بھائی میں اتنا ہی کرایہ دوں گا، وہ کہہ رہے نہیں تم گلی کے اندر تک لے کر آئے تمہیں اور پیسے دینے پڑیں گے، میں 20 سال پرانا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے بولا بھائی مجھے فلاں چوک تک جانا ہے، اس نے اپنا ذہن بنا لیا، اب آپ گلی میں اندر ہی اندر لے جا رہے ہو، تو یہ دھوکہ دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دھوکہ دینے والے کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ تو کوشش کریں اپنے معاملات صاف رکھیں۔ تو مقصود مجھے خالی ایک واقعہ سنانا تھا کہ نرم مزاجی پر، کہ نرم مزاجی آدمی کو کیا کیا دیتی ہے۔ المستطرف فی فن کل مستطرف، شیخ شہاب الدین رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے اکثر لوگوں سے لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بد زبان، غصے والا تھا۔ تو ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہا تھا، اور اس کا مزاج غصے والا، سختی والا۔ تو برغی وہ کھا رہے تھے اور دستک ہوئی۔ اب جب دروازے پہ دستک ہوئی تو بیوی جو ہے دیکھنے گئی کون ہے، تو اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ وہ سائل ہے، کچھ مانگ رہا ہے۔ تو شوہر اٹھ کے آ گیا اور اس نے جو ہے سختی سے اس کو جھڑکا، غصہ کیا اور اس کو بھگا دیا۔ قرآن میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائلوں کو مت جھڑک۔ تو اس نے کیا کیا، سائل کو نہ دیا، اس کو جھڑکا اور ذلیل کر کے بھگایا کہ اس نے مجھے میری جگہ سے کھانے کے وقت کیوں اٹھایا۔ اس کو یہ غصہ آیا، اس نے وہ غصہ اس سائل پہ نکالا۔ اچھا، اللہ کی شان، اس واقعے کے کچھ عرصے بعد اس شخص کو کاروبار میں نقصان ہوا، وہ خود فاقے میں آ گیا، بیوی سے لڑتا رہتا، اور اسی لڑائی میں ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اچھا، اس واقعے کے کئی سال کے بعد اس عورت کی ایک شخص سے شادی ہوئی، اور شادی کے بعد وہ دونوں میاں بیوی جو ہے کھانا کھا رہے تھے، اور اللہ نے اس کو بڑی برکت دی تھی، اور اس کی بیوی جو ہے لوگوں کی خدمت کرنے والی، غریبوں کی مدد کرنے والی۔ تو کھانا کھاتے کرتے وہ مرغی اور کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، تو اس عورت نے اپنے شوہر سے اجازت دی، اور وہ جو مرغی کے ایکسٹرا پیسز تھے وہ اس سائل کو دیے، اور آ کے بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس شوہر نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو، دیر تک روتی رہی۔ اس عورت نے کہا کہ میں فلاں کی بیوی تھی، اور ایک سائل آیا تھا، اس نے ہم سے مانگا، میرے شوہر نے جو ہے اس کو سختی سے جھڑک کے بھگا دیا، تو پھر جو ہے ہماری طلاق ہو گئی، اس نے غصے میں مجھے طلاق دے دی، اور یہ میرا شوہر تھا، کتنے سال پہلے جو ہے وہ ہم لوگ ساتھ رہتے تھے، آج وہ اس حالت میں آیا کہ وہ سائل بن کر آیا، تو مجھے اس کو دیکھ کے رونا آیا اور اپنے پرانے دن یاد آ گئے۔ اس مالدار نے کیا کہا، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں، مجھے خود حیرت ہو رہی ہے، کہا کہ وہ سائل میں ہی تھا۔ تو میرے عزیزوں، اس واقعے سے عبرت لیں، کوشش کریں غریبوں کی مدد کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نرمی اختیار کرنے والا اور لوگوں کی خدمت کرنے والا بنائے، کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا ہاتھ یوں ہو نہ کہ یوں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔